اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد علی جعفری ایمز کالج اسلام آباد سے مخاطب ہوں۔ آج ہم نہم کلاس کے اردو کے سلیبس کی فرسٹ ٹرم کے ساتھ حاضر ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم مطلع کی تعریف بیان کریں گے کہ مطلع سے کیا مراد ہے۔ مطلع کے لغوی معنی طلوع ہونے کی جگہ، مطلع لفظ کے معنی اطلاع دینا۔ شعری اصطلاح میں غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہا جاتا ہے۔ عام طور پر مطلع کے دونوں مصرعے ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ مثلاً ذیل میں دیا گیا شعر میر تقی میر کی غزل کا مطلع ہے، جو کہ یہ ہے: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ تو یہاں پر ہمارا مطلع کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس شعر کے اندر قافیہ، دونوں مصرعے جو ہیں وہ ہم قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں مقطع پر، کہ مقطع سے مراد کیا ہے۔ مقطع لفظ کے معنی ہیں ختم کرنا، قطع کرنا، کاٹنا۔ شعری اصطلاح میں غزل کے آخری شعر کو مقطع کہا جاتا ہے۔ اس کے لیے خاص شرط یہ ہے، اس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے، اور جس غزل کے آخری شعر میں شاعر اپنا تخلص بیان نہیں کرے گا اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے، غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ مثلاً ذیل میں دیا گیا شعر: اب نہ دیجیے، اب نہ دیجیے ظفر کسی کو دل، اب نہ دیجیے ظفر کسی کو دل، کہ جسے دیکھا بے وفا دیکھا۔ تو یہ والا شعر جو ہے بہادر شاہ ظفر کا شعر غزل کا مقطع ہے۔ اس کے اندر ظفر بطور تخلص استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس قافیہ، کہ قافیہ سے مراد کیا ہے۔ قافیے سے مراد وہ لفظ یا مجموعہ الفاظ ہے جو شعر کے آخر میں ردیف سے پہلے استعمال ہوں اور ہم آواز ہوں، یعنی ان کی آواز ایک طرح کی ہو۔ مثلاً ذیل میں دیے گئے شعر میں لفظ صدا اور دعا ہم قافیہ الفاظ ہیں، کیونکہ ان کی آواز آپس میں ایک جیسی ہے۔ تو یہاں پر اس ضمن میں بھی ہم شعر بطور مثال پیش کرتے ہیں: فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے۔ اس شعر کے دونوں مصرعوں میں پہلے مصرعے میں صدا اور دوسرے مصرعے میں دعا جو ہیں، یہ دونوں لفظ قافیہ ہیں۔ اس کے بعد ردیف۔ ردیف سے مراد وہ لفظ یا الفاظ کا مجموعہ ہے جو اشعار میں قافیے کے بعد دہرائے جائیں یا بار بار آئیں۔ مثلاً ذیل میں دیے گئے شعر میں کر چلے ردیف ہے۔ فقیرانہ آئے صدا کر چلے،
میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے، تو یہاں پر کر چلے اور کر چلے دونوں مصروں میں ایک جیسے الفاظ آئے ہیں، اس لیے ان کو ہم ردیف کہیں گے۔ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ یہ قافیہ کے بعد آئیں، قافیہ سے پہلے آنے والے الفاظ کو ہم ردیف نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد صنعت تضاد۔ صنعت تضاد کیا ہے؟ صنعت تضاد شاعری میں اس صفت کو کہتے ہیں، صفت نہیں ہے، لفظ صفت، اس صفت کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ایک شعر میں دو یا دو سے زائد متضاد الفاظ یعنی الٹ الفاظ استعمال کیے جائیں۔ مثلا زمین اور آسمان، اندھیرا اور اجالا۔ مثال کے طور پر صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ یہاں پر صبح، شام متضاد الفاظ ہیں، اسی طرح زندگی اور موت یہاں پر متضاد ہیں، یعنی زندہ رہنا، حیات رہنا، اور تمام ہونا یعنی موت کا آ جانا۔ تو یہاں پر الٹ الفاظ آئے ہیں، اس لیے اس کو ہم صنعت تضاد کہیں گے۔ اس شعر میں صبح اور شام متضاد الفاظ ہیں، اس لیے اس شعر میں صنعت تضاد استعمال کی گئی ہے۔ اس کے بعد تلمیح۔ یہاں پر اکثر طلبہ غلطی کرتے ہیں، اگر پیپر کے اندر یہ سوال آ جائے تو اس میں اکثر اوقات بچے غلطی کرتے ہیں، غلطی لفظ نہیں ہے، غلطی ہے۔ تلمیح کے لغوی معنی ہیں اشارہ کرنا۔ شعری اصطلاح میں تلمیح سے مراد ہے کہ ایک لفظ یا مجموعہ الفاظ کے ذریعے کسی تاریخی، سیاسی، اخلاقی یا مذہبی واقعے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ تلمیح کے استعمال سے شعر کے معنوں میں وسعت اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ مطالعہ شعر کے بعد پورا واقعہ قاری کے ذہن میں تازہ ہو جاتا ہے، یعنی جب وہ لفظ جس میں کسی واقعہ کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے، جب وہ قاری یعنی پڑھنے والا اس کو پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں پورا واقعہ دوبارہ سے تازہ ہو جاتا ہے۔ پر مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر غالب کا ایک شعر ہے، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی۔ تو یہاں پر اس شعر میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر چڑھ کر اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ تو اس خواہش کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے تجلی ظاہر کی، جس کی تاب نہ لاتے ہوئے آپ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے اور کوہ طور جل کر سیاہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں تشبیہ پر۔
تشبیہ سے مراد ہے کہ دو مختلف چیزوں کو کسی مشترکہ خوبی یا خامی کی بنیاد پر ایک دوسرے کی مانند قرار دیا جائے۔ مثلا میرا بیٹا شیر کی طرح بہادر ہے، اس کے اندر ایک خوبی جو ہے، ایک صفت جو ہے، اس کو دوسرے کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے، دوسرے کی طرح کہا جا رہا ہے، کیونکہ شیر بہادر ہوتا ہے، اس لیے یہاں پر بیٹے کو بہادر یعنی شیر کی طرح کہا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں ارکان تشبیہ، یعنی تشبیہ کے ارکان، اراکین کتنے ہیں۔ مشبہ، جس شے یا شخص کو تشبیہ دی جائے اس کو مشبہ کہتے ہیں یا مشبہ کہتے ہیں۔ جیسا کہ مثال میں مشبہ بیٹا ہے۔ اس کے بعد مشبہ بے، جس شے یا شخص سے تشبیہ دی جائے اس سے مشبہ بے کہتے ہیں، جیسا کہ مثال میں مشبہ با شیر ہے۔ اس کے بعد تیسرا ہے حرف تشبیہ۔ جو حرف تشبیہ دینے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ حرف تشبیہ کہلاتا ہے، جیسا کہ مثال میں حرف تشبیہ کی طرح ہے۔ تشبیہ یا بھی اس کو کہتے ہیں، تشبیہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے۔ وجہ تشبیہ، جس وجہ یا صفت کی بنا پر تشبیہ دی جائے اسے وجہ تشبیہ کہتے ہیں، جیسا کہ مثال میں بہادری کی وجہ سے بیٹے کو شیر کہا گیا، تو یہ بن گئی وجہ تشبیہ۔ ایک اور مثال پیش کیجئے۔ مثال یہ ہے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، نازکی اس کی لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ تو یہاں پر پنکھڑی جو ہے اس کو پنکھڑی گلاب کی پنکھڑی کو کے لبوں کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے۔ اس شعر میں شاعر محبوب کے ہونٹوں کو گلاب کی پنکھڑی سے تشبیہ دے رہا ہے۔ تو ارکان تشبیہ یہ ہیں، مشبہ محبوب کا لب، مشبہ با گلاب کی پنکھڑی، حرف تشبیہ کی سی، وجہ تشبیہ نازکی اور گلابی رنگت۔ اس کے بعد آتے ہیں استعارہ۔ استعارہ کے لغوی معنی ہیں ادھار لینا۔ استعارہ سے مراد ہے کہ کسی چیز کو اس کی مشترکہ خوبی یا خامی کی بنیاد پر ہو بہو دوسری چیز قرار دیا جائے۔ مثلا میرا بیٹا شیر ہے۔ تشبیہ اور استعارہ میں فرق یہ ہے، تشبیہ میں کی مانند قرار دیا جاتا ہے، استعارہ میں وہی چیز قرار دیا جاتا ہے۔ شعری اصطلاح میں استعارہ وہ صفت ہے جس کے تحت کسی لفظ کو اس کے حقیقی معنوں سے ہٹ کر کسی اور شے سے مشابہت کی وجہ سے اس کے مجازی معنوں میں استعمال کیا جائے۔ مثال کے طور پر
یہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، رائی نے للکار کر جب پکارا، یہ سنتے ہی تھرا گیا گلا سارا، رائی نے للکار کر جب پکارا۔ اس شعر میں رائی اپنے حقیقی معنوں سے ہٹ کر استعمال ہوا ہے۔ اس سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اس طرح اس شعر میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے۔ ایک اور مثال پیش خدمت ہے، یہ ہے کہ شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رن ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے۔ اس شعر کے پہلے مصرعے میں استعارہ استعمال کیا گیا ہے اور حضرت حسین علیہ السلام کے لیے شیر کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے بعد لفظ کنایا۔ کنایا عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی اشارہ کرنے کے ہیں۔ کنایا میں لفظ اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے لیکن اس کے حقیقی معنی کہا جاتا ہے۔ کنایا علم بیان کی ایک اہم قسم ہے۔ کی مثال یوں ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، میر صاحب زمانہ نازک ہے، دونوں ہاتھوں سے تھامیے دستار۔ یعنی یہاں پر کنایا یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اپنی حفاظت بندے کو خود کرنی ہوگی، یعنی زمانہ نازک ہے، کسی وقت بھی انسان کی عزت جا سکتی ہے۔ اس شعر میں لفظ دستار اپنے مجازی معنوں میں استعمال ہوا ہے لیکن حقیقی معنی بھی مراد لیے گئے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں آج کے درس سے آپ نے سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں آپ کے ساتھ